پہلگام میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بعد لائن آف کنٹرول LOC پر صورتحال مسلسل کشیدہ ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق LOC پر دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ مسلسل 8ویں روز بھی جاری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں جانب سے ایک دوسرے پر LOC پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ دونوں جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فائرنگ بلا اشتعال ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ لائن آف کنٹرول کے قریب واقع دیہاتوں اور بستیوں میں رہنے والے باشندوں میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ اس درمیان ہندوستان نے جہاں انڈس واٹر یا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، وہیں پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ہندوستانی حکومت کے اس فیصلے پر نئی دہلی کو باقاعدہ نوٹس دے گا۔ ان کشیدہ حالات میں ایران کے صدر اور وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج جمعے کے روز اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا مقدمی سے ملاقات کی۔ ہونے والی ملاقات میں ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا مقدمی نے خطے میں امن و امان، غزہ کا محاصرہ توڑنے اور انسان دوستانہ امداد لے کر جانے والا فریڈم فلوٹیلا، جس پر مالٹا کی سمندری حدود کے قریب صہیونی حکومت نے حملہ کر دیا تھا، غرق ہو گیا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے ایک بریکنگ نیوز میں بتایا ہے کہ غزہ پٹی کا محاصرہ توڑنے کے لیے آزادی بحری جہاز مالٹ کے ساحل کے قریب صہیونی حکومت کے حملے کے نتیجے میں ڈوب گیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق بحری جہاز کے اگلے حصے پر 2 بار حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں جہاز کی باڈی ٹوٹ گئی اور اس میں آگ لگ گئی۔ یہ بحری جہاز اس وقت مالٹ کے قریب بین الاقوامی سمندر میں موجود ہے۔ بحری جہاز نے SOS خطرے کا سگنل بھیجا، لیکن صرف قبرص نے علاقے میں ایک جہاز بھیج کر اس کا جواب دیا، تاہم یہ امدادی جہاز ضروری اور بنیادی الیکٹرانک مدد نہیں کر سکا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ ڈرون حملے میں خاص طور سے جہاز کے جنریٹر کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی میڈیا نے اس سے قبل خبر دی تھی کہ صہیونی حکومت کے ایک ڈرون طیارے نے ایک بحری جہاز کو جو غزہ پٹی کی جانب رواں دواں تھا، مالٹ کے ساحل کے قریب حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے آزادی بحری جہاز میں ڈرون حملے کے نتیجے میں آگ لگنے کی خبر دی ہے۔ CNN نے آزادی بحری جہاز اتحاد کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کے حملے کے باعث جہاز میں آگ لگ گئی اور اس وقت یہ جہاز غرق ہو گیا ہے۔ CNN نے آزادی بحری جہاز الائنس کے حوالے سے کہا کہ جس وقت نصف شب میں اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا، اس وقت اس پر 30 افراد سوار تھے۔ غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 31 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ ایک بار پھر تیز کر دیا ہے اور مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں 31 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے۔ ہسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بیشتر تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے، جبکہ ملبے تلے دبے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کی کارروائی بھی جاری تھی۔ صہیونی فوجیوں نے البریج کیمپ میں ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا،
جس میں 5 فلسطینی شہید اور 3 دیگر زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کے نامہ نگار کے مطابق رفح پر بھی صہیونی حکومت کے حملے میں پناہ گزینوں کی خیمہ بستی نشانہ بنی اور رہائشی مکانات تباہ ہوئے۔ شہر خان یونس پر بھی صہیونی جارحیت میں 10 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ خان یونس کے مغرب میں المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بھی صہیونی حملے میں 12 فلسطینی پناہ گزین زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے شام کے دارالحکومت دمشق کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ دمشق کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج نے دمشق پر شدید حملہ کیا۔ صہیونی ذرائع نے بھی نتن یاہو کے دفتر کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے دمشق میں صدارتی محل کے اطرافی علاقوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ اس سے قبل صہیونی فوج نے شام میں دروزی اقلیتوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور جولانی انتظامیہ نے بھی ان کی سرکوبی پر خبردار کیا تھا۔ امریکہ نے آج ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعا اور دیگر شہروں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ یمن کی مسلح افواج نے صہیونی ٹھکانے پر ہائپر سونک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ نے یمن میں صنعا کے مختلف علاقوں اور یمن کے دیگر شہروں پر بمباری کی ہے۔ امریکہ نے آج الصبح یمن کے دارالحکومت صنعا کے مختلف علاقوں پر حملہ کیا۔ المسیرہ ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے صنعا اور آتان پر حملہ کیا اور صنعا کے جنوب مغرب میں الوادہ کے علاقے العصر پر شدید بمباری کی۔ یمن کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ العصر پر امریکی حملے میں کئی یمنی عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور صہیونی فوج کی جانب سے غزہ پر حملے اور محاصرے کے جواب میں یمنی فوج نے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی تنصیبات پر میزائل داغے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے غزہ کی حمایت کی وجہ سے یمن کے مختلف علاقوں پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں۔ یمنی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بحیرہ احمر اور بحیرہ عمان میں امریکی بحری بیڑا ٹرومین اور دیگر کشتیوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے جوابی کارروائیاں کامیابی کے ساتھ جاری ہیں اور امریکہ اور اسرائیل یمن کی مسلح افواج کے جوابی حملوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج امریکی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے غزہ کی تحریک استقامت کی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور انہوں نے تاکید کی ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا، فلسطینیوں کی حمایت میں ان کی کارروائیاں جاری رہیں گی، جن میں بحر ہند اور بحیرہ احمر میں امریکہ اور اسرائیل کے بحری جہازوں پر حملے بھی شامل ہیں اور اب تک بارہا اس قسم کے حملے کیے جاتے بھی رہے ہیں۔ روس کے ایک فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم نے یوکرائن کا ڈرون حملہ پسپا کر دیا ہے۔ روسی فوج کے ایک کمانڈر میخائیل رازویوف نے کہا ہے کہ دفاعی فورسز نے ڈرون مار گرائے اور یوکرائن کی فوجی کارروائی کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں جو بلند آوازیں سنائی دے رہی تھیں
وہ ہماری فوج کی تھیں جو اپنے حملوں سے ڈرون حملے کو پسپا کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون طیاروں کو سمندر کے اوپر ساحل سے کافی فاصلے پر فضا میں ہی مار گرایا گیا تھا۔ روسی وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق جب سے یوکرائن جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے اب تک مجموعی طور پر 661 جنگی طیاروں اور 283 ہیلی کاپٹروں کو مار گرایا گیا ہے۔